بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت حادثے کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی تعزیت کی ہے، افواج پاکستان کے اندر سے بھی تعزیت کی ہے اور حکومت پاکستان نے بھی تعزیت کی ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر پاکستان جو ہے وہ اپنی رجسٹر کراتا ہے کنڈولنس۔ تو معاملہ یہ کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے طیارے کا، جنرل بپن راوت جس کے اندر اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، ان کی اہلیہ بھی ان کے اندر جاں بحق ہو چکی ہیں اور 11 دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو ان کا ویلنگٹن ڈیفنس سروسز کالج تھا تامل ناڈو کے اندر، ویلنگٹن ڈیفنس کالج تھا، ادھر جاتے ہوئے تامل ناڈو کے اندر پہاڑی علاقوں کے اندر یہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے، اس سلسلے کے اندر انڈیا کے اپنے اندر بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، کنفیوژن ہے اور کانٹرڈکشنز پائی جا رہی ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جنرل بپن راوت کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم تھا انڈیا کے اندر بھی، کیونکہ جس طرح کی ان کی پوزیشن تھی، اتنی زیادہ امپورٹنٹ پوزیشن شاید ہی کسی چیف آف آرمی سٹاف کی ہو انڈیا کے اندر، کیونکہ یہ پہلے وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے، اس کے بعد یہ چیف آف آرمی سٹاف انڈیا کے بنے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے بعد یہ پھر چیف آف ڈیفنس سٹاف کا یہ جو عہدہ ان کے لیے کریٹ کیا گیا۔ یہ اپوائنٹمنٹ انڈر ڈسکشن تھی کرگل وار کے بعد، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے لیے جو نریندر مودی کی گورنمنٹ تھی، اس نے کوئی آئینی جو ترمیم کرنی پڑی، جو آرمی ایکٹ تھا اس کے اندر بھی ترمیم بھی کی، اور ان کے لیے یہ ایک پوزیشن کریٹ کی گئی۔ اور یہ انڈیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے دیٹ از $68 بلین، اور جتنی بڑی ڈیفنس پروکیورمنٹس ہیں، ڈیفنس کی ڈیلز ہیں، دیٹ کم انڈر دا آفس آف چیف آف ڈیفنس سٹاف۔ تو یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ بندے تھے کہ پوری کی پوری جو ڈیفنس کی جتنی ڈیلز ہونی، پروکیورمنٹس ہونی ہے، وہ بھی اسی کے آفس سے ہونی ہے، اور انڈیا کا جتنا نیوکلیر پروگرام ہے وہ بھی سارا انڈر کمانڈ آف جنرل بپن تھا۔ تو اس ایسی صورت کے اندر یہ چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ایک امپورٹنٹ شخصیت تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو طیارے کا حادثہ ہوا ہے، آرمی چیف جس کے اوپر بیٹھا ہوا، آپ کا چیف آف ڈیفنس سٹاف بیٹھا ہوا ہے، آبویسلی وہ ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی خبر ہے، انڈین میڈیا کے اندر سے خبر آ رہی ہے کہ اس کی اطلاع دی ہے ادھر کسی گاؤں سے، کہ جی گاؤں کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایسے جو فوجی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ادھر تباہ ہو چکا ہے، اس کے اندر لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کے اندر کچھ نہ کچھ دال کے اندر کالا ضرور ہے، اور اس سلسلے کے اندر انڈین آرمی اور انڈیا کے جو ڈیفنس سرکلز ہیں وہ اس کی تفتیش کر کے سامنے لے کے آئیں گے حقائق۔ کیونکہ جنرل بپن راوت جو تھے، وہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، ان سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ شخصیت تھے۔ اور ابھی یہ جو ناگالینڈ کے اندر اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر ہو سکتا تھا کہ یہ انفلوئنس کر دیں نریندر مودی کو، اور اجیت دوول کی جو پوزیشن تھی وہ اس سے ان کو محروم ہونا پڑتا، یا کچھ اور اس طرح کے معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ کانٹروورشل ہو رہے تھے۔ اور اس سے پہلے بھی انہوں نے انڈین جو ایئر فورس ہے اس کے خلاف بھی بات کی تھی کہ یہ تو صرف سپورٹنگ آرم ہے، کہ ایئر فورس جو ہے نا، دیٹ از ناٹ فائٹنگ کمپوننٹ ان دا آرمڈ فورسز آف انڈیا، کہ وہ تو صرف سپورٹ کے لیے آتے ہیں، جبکہ اس کو پھر نگیٹ کیا تھا انڈیا کے ایئر چیف نے۔ اور اس طرح کی بات یہ انڈیا کی جو انجینئرز تھے، انجینئرز کوڈ تھی، اس کے بارے میں بات چیت کرتے تھے، اور دیگر جو انڈیا کی ود ان آرمی جو ایک جو چیزیں تھیں اس کے اوپر بھی یہ بات چیت تھی ان کی، اور ان کو مختلف اپنے آئیڈیاز کے اوپر کرٹیسزم کا سامنا تھا، کیونکہ کچھ جو چیزیں تھیں ریٹائرمنٹ کے متعلق، یہ کہہ رہے تھے کہ جی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دیں، پینشن اور جتنے دوسرے بینیفٹس ہیں وہ ختم کر دیے جائیں آرمی کے اندر سے، اور پوری آرمی کے اندر یہ کوئی اور اپنا جو ان کی اپنی اسکول آف تھاٹ تھی اس کو امپوز کرنا چاہ رہے تھے۔ اور سائملٹینیسلی پاکستان کی طرف ہی واز کوائٹ ہاکش ٹورڈز پاکستان۔ یہ جو ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی نندن اور اس سے پہلے کی
ٹائم کے یہ جو کوائنز ہوئی ہیں ٹرم سرجیکل سٹرائک, ایئر سٹرائک, گراؤنڈ سٹرائکس, اندر جا کے ماریں گے, یہ جو کبھی راج ناتھ سنگھ بات کرتا ہے, کبھی یہ اجیت دوول کی زبان سے بات آتی ہے, اس سے پہلے یہ بپن راوت صاحب بھی بات کرتے تھے. تو یہ بیسیکلی ایک اور بھی بڑی کنٹروورسی کی طرف جا رہی تھی انڈین آرمی, کہ انڈین آرمی کو یہ ریلیجیس سینٹیمنٹ کے اوپر چارج کرنا چاہتے تھے, یہ جو ہندوتوائی ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے تھے, کیونکہ اس سے پہلے انڈیا کی جو آرمی تھی وہ سیکولر آرمی تھی, اس کے اندر ریلیجن کا اتنا سخت وہ اپنا نہیں تھا عمل دخل, جیسے افواج پاکستان کے اندر ہے اس طرح کا انڈیا کی آرمی کے اندر نہیں تھا, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ جو فائٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ سکھس ہیں, گورکھے ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, تو اس وجہ سے وہ ایک ایسا کوئی کامن کنسنسس نہیں پایا جا سکتا, اس کے اندر کوئی پوری کی پوری یہ جو کمیونل آگے لوگ اکٹھے ہیں کسی ایک بات پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ انڈینزم پہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جے ہند جو ہے اس کے نعرے کے اوپر پوری کی پوری انڈین آرمی وہ کھڑی تھی. ابھی اس کو بھی یہ کچھ دوسری لائنز پہ لے کے جانا چاہتے تھے, تو ود ان آرمی بہت زیادہ کرٹیسزم تھی. تو یہ ان کا جو حادثہ ہوا ہے یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے, جو گڑبڑ ہے اس کو میڈیا لے کے آتا ہے, انڈین آرمی کی اپنی رپورٹ لے کے آتی ہے, یا کوئی ایک نیوٹرل انکوائری اس چیز کو سامنے لے کے آئے گی. Anyhow, in any case, this is a huge loss of India, and we register our condolence at this time of grief with Indians. تو یہ انڈیا کے اندر یہ حادثہ ہوا, اب تک کے لیے اتنا ہی. up till the next time, thank you very much. پاکستان زندہ باد.